We zullen gelijk overgaan naar de tweede spreker. En de tweede spreker, dat is niemand minder dan de Maulana rechts van mij, Hazrat Maulana Khalil Abdurrahman Sahib. En ik verzoek ook hem om zijn wijze woorden aan ons te richten. Nare takbir, nare takbir, nare risalat, ulama ahl sunnah. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حسین موقع عطا فرمایا کہ ہم سب یہاں جامع مسجد نور الاسلام کے حال میں آ کر الحمدللہ علماء ذیشان اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی اور غلاموں کا ذکر کر سکے، ان کے بارے میں خراج تحسین پیش کر سکے، ان کے لیے دعائیں مغفرت طلب کر سکے، ان کی حیات طیبہ سے کچھ سیکھ سکے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول و منظور فرمائیں۔ مل کر تمام حاضرات حبیب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمد للہ الذی کفا ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء مالک اللوح والقلم والعرش الأعلى الذي هو واحد أحد نتم مؤمن مهيمن دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومأوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إسلامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأحبائه الأصفياء۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون۔ آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، مجھ سے قبل آپ نے نعت خوان حضرات کے ذریعے پیارے پیارے منقبت و نعت سماعت فرمائے ہیں، اور مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد عقیل حنسلدار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ڈچ زبان میں خوبصورت انداز میں اپنے اظہار خیال فرما رہے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم امتوں کے بارے میں علماء حضرات کے متعلق، اہل الذکر کے متعلق، رب تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں کے متعلق اور ان کی اعمال و افعال کے متعلق سمجھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی علم میں، حلم میں، عمر میں، دینی خدمات میں مزید برکت و ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے محسن ساتھی جناب الحاج خالد اشرف صاحب نے بھی کئی مرتبہ اچھے طریقے سے حضرت علامہ مولانا مرحوم مغفور محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق پیاری پیاری باتیں کیے اور کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آخری سانس تک کرتے رہیں گے. الحمدللہ اللہ تعالی تمام کلام جو پیش کیے گئے اب تک اور کیے جائیں گے، اچھی اچھی باتیں دین کی جو پیش کیے گئے اور پیش کیے جائیں گے، سب کو قبول و منظور فرمائے. میں نے سورہ المجادلہ، that is the 58ste surah binnen de heilige Koran, Surah Al-Mujadila, en vers nummer 11 نمبر آیا کریمہ کا. اللہ تعالیٰ نے، میں پوری آیت نہیں پڑھتا ورنہ جو ہے گفتگو جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس آیا کریمہ کی جو آخری حصہ ہے وہ پڑھ کر ترجمہ اور ترجمانی کر کے ایک دو حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کچھ پھول، خوشبودار پھول سمیٹ کر لائے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. معزز امین کرام، Al-Suwaidet آیا کریمہ met ons tijd met tafsir als wij gaan proberen te begrijpen. اگر اس آیہ کریمہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو علم کے ذریعے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رب تعالی نے، یعنی یرفع اللہ درجات، جو اس کی خبر ہے وہ بعد میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ میں خود خالق، مالک، نور و مبین، رحمان، رحیم، کریم، میں نے خود جو ہے چند لوگوں کی، چند کیٹیگری لوگوں کی درجات کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. خود رب ذوالجلال، اندازہ لگائے، اگر رب ذوالجلال، یہ انسانوں کی بات نہیں، یہ نہیں کہ ایک خادم دین دوسرے خادمین کی درجات کو بلند کر رہا. Dat één Maulana over een andere Maulana praat. Dat één Maulana probeert de naam en de status te verheffen van een andere Maulana. Nee, یہ نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کی درجات کو رب تعالی نے بلند فرمایا، اور ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ بلند کس قدر فرمایا اور اس کا جو ہے نا معنی مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا کیٹیگری، der erste Groep wissen status heeft Allah subhanahu wa ta'ala als goed verheven is, اللہ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، مؤمن جن کی عقیدہ درست ہے۔ This is the fundamental point، یہ ایشو جو ہے، یعنی درجہ رب کن کا بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کن کی ذکر کو بلند کرتا ہے، اللہ کن کی محبت کو مرنے کے بعد باقی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یعنی تم میں سے جو مؤمن ہیں، جو مؤمنوں کی جماعت سے تعلق رکھتے، جن کا ایمان، جن کا عقیدہ درست ہے، اللہ سے محبت، نبی پاک سے محبت، انبیاء سے محبت، اولیاء سے محبت، اہل ایمان سے محبت، جن کا عقیدہ صحیح معنوں میں درست ہے، سمجھو the foundation of such a person is solid, is strong، مضبوط ہے۔ اور جب فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے تو آپ جتنے سٹوری چاہے اس پر بناتے چلے جائیں، ہیں ایک سٹوری، دو سٹوری، آپ بلڈنگ جو ہے جتنا اونچا تک لے جانا چاہتے آپ لے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان و عرفان، صحیح عقیدہ، عقیدت ایمان میں پختگی، عقیدہ کا معنی ہے جس کی ایمان پکا ہو، جو ہے شک و شبہ نہ ہو، اور ڈگمگ ڈگمگ کبھی ادھر کبھی ادھر کا نہ ہو، جو پکا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور ادب اور احترام میں جو ہے اعلیٰ خیال رکھتا ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ معزز سامعین، میں نے اپنی طلباء کو یہی اپنے جو ہے جامعہ میں آج ان کو بتایا، سمجھایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یوں ہی نہیں کوئی صدیق اکبر بنے، کوئی عمر فاروق بنے، عثمان غنی، حیدر کرار، کوئی جو ہے رئیس المفسرین بنے، کوئی جو ہے رئیس المحدثین بنے، نہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ادب اور احترام، سامنے ہو تو ادب احترام، سامنے نہ ہو بھی تو ادب اور احترام، اور محبت کی سمندر میں گوتے لگا کر ڈوب کر یہ مقام پائے ہیں۔ اس لیے تو ان کا نام رب نے زندہ رکھا، ان کی ذکر کبھی یوم صدیق، کبھی حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین و امام الاعدلین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کامل الحیاء والایمان، جس کی ایمان مکمل ہو، جس کے اندر مکمل حیا ہو، سامت جس کو کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین و امام المتقین عثمان ابن عفان رضی اللہ، کیسے امام متقیوں کے امام بنے، اللہ اکبر، ذی النورین کے لقب کیسے انہیں ملے، نبی پاک علیہ السلام سے قربت پا کر، ادب احترام دکھا کر، ہیں۔ اور یہاں آج کل کی دور میں یہ ہے، لوگ کبھی علم غیب پر بحث کرتے، حاضر ناظر پر بحث کرتے، 40ویں پر بحث کرتے، تیجا پر، معزز سامعین، بحث کرنے میں ہی وقت ضائع کر دیتے، حالانکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، میں مومنوں کی درجات کو بلند کیا۔ اللہ، اب پھر اللہ تعالیٰ نے مضاریہ کا صیغہ استعمال کیا، ماضی کا نہیں، مضاریہ کا، یرفع اللہ، رفع یرفع رفعا فہو رافع، یرفع اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ رب تعالی ان کی درجات کو بلند کیے کر رہے ہیں، اور ان کی درجات صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں، پھر آگے چل کر دوسری کیٹیگری کو بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا اوتوا العلم درجات،
What is the tweede categorie? De eerste hebben wij al geweten. Dat hebben we al geleerd. Dat weet al in Surah Al-Mujadila, vers 11. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft vermeld dat jouw status gaat verheven worden. Aapka zikr zinda rahega. Aapko baka milega. Aapko shafa milega. Nabi Paak alayhi salam. Aapki qabr munawwar kiye jayenge. Agar aapka iman durust rahega. Aapka aqida sahi rahega. اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اور کن یہ تو عام ہوا, یہ تو عام ہوا. اللہ اکبر. اب خاص کی طرف چلتے. رب نے فرمایا میرے بندوں میں سے عام کے درمیان کچھ خاص بھی ہوں گے, میرے حبیب کبریا کے امتی کے درمیان عام بھی ہوں گے تو kutch خاص بھی ہوں گے. خاص gaat een groep zijn die heel speciaal gaat zijn uit de عام, uit de algemene, uit de mu'mineen. اب مومنین کا جو ہے لقب پا کر اللہ نے فرمایا مومن بننے کے بعد اگر میں نے اپنے بندوں میں کسی کو چن لیا کہ میں نے ان کو علم اگر عطا کر دیا تو ان کی درجات کو میں خدائے خلق کائنات ان کی درجات کو بلند کروں گا. اور کر رہے ہیں اور تا قیامت. دیکھیے حضرت علامہ مولانا مرحوم مغفور محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالی ان کی قبر کو صبح قیامت تک منور فرمائیں اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی سب و روز کی خدمت جو سر انجام دے گئے. اور اللہ نے جیسے فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. بھئی جو تم اللہ کے پاس بھیج دیتے ہو, جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو, ہیں سب اللہ تعالیٰ اس کو نوٹیر کر کے امام مبین میں دکھائے گا قیامت کے دن. اب دیکھیں حضرت مولانا نے اچھی اثر جو ہے پیچھے چھوڑ گئے. اب دیکھیے کس قدر اللہ نے ان کی مرتبہ کو بلند کیا. دیکھیے اور یہ ہم نہ بھی رہے, آپ نہ بھی رہے تو ان کا ذکر, ان کی بیان, ان کی اچھی باتیں ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ کریں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ رب تعالی جس کی مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اس بلندی کو ایسا بلندی نصیب ہوتا ہے کہ اس کا ذکر, اس کی چرچا اور اس کی خوبی کو صبح قیامت تک لوگ بیان کرتے ہیں. وہ تو دنیا سے چلے گئے, کل نفس ذائقۃ الموت کے ماتحت موت کا مزہ چکھا اور اس دنیا سے وہ چلے گئے, ان کو دفن کر دیا گیا. وہ قبر کی مرحلے کو طے کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صرف جانتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے, کیسے ہے, کہاں ہیں, کیا اجر, کیا مقام. سب سے بہتر اللہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ باخوب جانتا ہے. مر وی خان فان اوید جو ہم دیکھو چیلم ہیں جمعرات کے دن 40 دن پورا ہوئے. آج جامع مسجد نور الاسلام میں 40ویں کے محفل ہے. اتنے دن گزر جانے کے بعد ابھی جب یہاں پروگرام ہو رہا ہے ہم سب بیان کر رہے ہیں اور جناب حاجی خالد اشرف صاحب حضرت مولانا ہم سب ایسے لگتا ہے کہ ابھی 1-2 دن ہوئے اس کو دنیا سے جائے ہوئے. اندازہ لگائیں اگر 1 سال بعد بھی ان کا محفل اصال ثواب سجایا جائے گا تو معزز سامعین کرام ان کی ذکر, ان کی اچھی بات جو ہے وہ تر و تازہ, وہ بالکل جو ہے تازگی کے ساتھ لوگ سنیں گے, محسوس کریں گے اور سیکھیں گے بھی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابراہیم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ماشاء اللہ معزز سامعین کرام وقت جو ہے تیزی سے جو ہے گزرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی میرے بعد حضرت علامہ مولانا محمد شبیر ریل محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ آئیں گے. اس کے بعد جامع مسجد کی امام و خطیب صدر حضرت علامہ مولانا محمد محی الدین حوصیدار صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائیں اور پودیم پر جو ہے آپ پہنچے ہیں, شاید ان کا بھی جو ہے گفتگو ہوگا. تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے جو ہے کچھ جو ہے نایاب اور گوہر اور پیاری پیاری باتیں جو ہے پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان سماعت فرمائیے. شاید آپ پہلے سن چکے لیکن جو ہے تکرار دوبارہ
بحیثیت نعمت و برکت سنانا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. عن کثیر ابن قیس ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس حدیث کا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ السلام کو چند الفاظ فرماتے ہوئے سنا، اپنی کانوں سے. سمعت، سمع یسمع سمعا فسامعون، سمعت سمعنا، میں نے خود سنا، یہ کسی کی سنی ہوئی بات نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے کیا میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اللہ اکبر. میری امتی میں سے وہ حضرات، وہ شخص دخین ایتمی امتی دی ان پت ان ہیڈ بوندلن اس، یعنی اگر وہ ایک راستہ اختیار کیا اور ایک راستے پہ چل رہا، یلتمس فیہ علما، اور ان کو چلتے چلتے یوں سمجھ لیجئے علم حاصل کرنے کا موقع ملا، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن حدیث شریعت وہ علم حاصل کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اوروں تک پہنچائے، اپنے سینہ کو معمور کرے، اوروں کی سینہ کو بھی معمور فرمائے. اے نبی پاک علیہ السلام کی ذات نور ہے، اور نور کی تعریف کیا ہے؟ مظہر بنفسہ و ظاہر لغیرہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات نور کی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا سینہ، آپ کی ذات تو نور والے ذات تھے، لیکن جو آپ سے تعلق رکھا اس کو بھی آپ نے نور علی نور کر دیا. تو اندازہ لگائیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. ویسے تم بہت سارے راستے اختیار کرتے، زندگی میں بہت سارے راستوں پہ چلتے، لیکن اگر کوئی ایک راستہ اختیار کیا جس میں علم حاصل کرنے کا انہیں موقع ملا، وہ علم حاصل کر رہے، قرآن کو پڑھ رہے، قرآن کو سمجھ رہے، حدیث کا مطالعہ کر رہے، حدیث کو سمجھ رہے، شریعت مطہرہ، صحیح معنوں میں عالم و مفتی بن رہے ہیں، مفت والے مفتی نہیں، صحیح معنوں میں جو ہے علم حاصل کر کے اس ارادے کے ساتھ کہ اوروں تک دین کے علم کو پہنچائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. سہل اللہ، سہل یسہل، یعنی اللہ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ سہل اللہ سبحانہ وتعالی خاطت خمک لکما، وہ آسان کر دے گا اس صاحب علم، اس علم دار کی راستے جو جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ نے اسے اپنے ذمے لے لی، بھائی تو جد و جہد کر کے علم کا راستہ اختیار کیا، مدرسوں کی طواف، جامعہ کی طواف، قال قال رسول اللہ، قال اللہ تعالی پڑھ رہے ہیں. جو طریقہ تو نے اختیار کی وہ آپ نے اپنے ایمان و عقیدہ اور محبت سے کی. اب میں رب ذوالجلال تمہارا جو راستہ جنت کی طرف جاتے اس کو میں آسان کر دوں گا. تو معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو ہے کافی ہو گئے. دیکھیے حضرت مولانا صاحب الحمدللہ کہتے جو اہل علم والے ہیں، اہل محبت والے ہیں، اور جن کا اخلاق دیکھو وہ نہیں ہے ان کی اچھی اچھی باتیں پیچھے رہ گئے. امام ہو، میاں جی ہو، حاجی ہو، نیف ہو، بھائی ہو، علماء ہو، اچھی اچھی باتیں جو ہے اب تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ کامیابی کی نشانی ہے. ایک اور حدیث میں اسی لیے نبی پاک علیہ فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض. دیکھیے رب تعالی اور فرشتے اور زمین و آسمان میں بسنے والے جو مخلوق ہے، حتی النملۃ فی حجرہا، خبر ابھی آئے گا بعد میں، سب سے پہلے یہ آپ سماعت فرما لیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فروار، اللہ سبحانہ and the engelen والملائکتو
engelen zijn 70.000 maal meer dan de gehele populatie van mensheid. अगर जो है mensheid जो है 5-6 मिलियार्ड है तो समझो फरिश्तों की जमात 70,000 माल मेर। अब देखिए रब ताला एक तरफ फरिश्तों की इतनी बड़ी जमात, और फिर नबी पाक ने फरमाया अहले समावात अहले अर्द, जमीन में रहने वाले, आसमान में बसने वाले मखलूकात, हत्ता यहां तक के हत्ता नमलता फी हुजरिहा आलमीरन दी इन द हॉलन सिख बफिंदन, जितने भी चूंटी है दी बफिंदन सिख इन द हॉलन। फिर यहां तक नबी पाक ने नहीं फरमाया हत्तल हूता फिल बहरी, यानी समुंदर में जितने भी मछलियां हैं तुम गिन कर को तो बताओ, देख कर तो बताओ, यू विल लूज अकाउंट। अब समुंदर में कितने मछली है और बिल में कितने चूटी है, ये तो आलिमुल गैबी व शहादा जाने, या अल्लाह जाने या नबी पाक जाने, ये हमारे जानने की बस की बात नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी पाक ने फरमाया ये मिलकर क्या करते हैं। हम लोग तो समझते कि इतने लोग आए हुए, इट्स अ handful, die hier dua en magfirat zijn gekomen om te vragen. Maar laat mij één ding aan u zeggen, dat voorwaar Allah, de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft vermeld, voorwaar Allah subhanahu wa ta'ala de engelen en de ahlus samawat wal ard, de makhloek in de hemelen en aarde, totdat de mieren in de hollen en de vissen in de zeeën, ला युसल्लूना अल्लाहु अकबर, वो क्या कर रहे मिलकर, दरूद सलाम भेज रहे, किस पर, अल्लाहु अकबर, मुअज़्ज़ज़ अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, उन पर जिन्होंने लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाए, अच्छी अच्छी बातें सिखाए, अच्छी अखलाक से पेश आए हैं, goede dingen geleerd van Haji Khalid Sahab, van Maulana en Hazrat Maulana Shabir Sahab, andere ulama, die hebben op Tija ook aangehaald, de goede karakter. Ik heb ook hem vele keren ervaard en ik ben ook getuige daarvan dat alhamdulillah Hazrat Allama Maulana Marhum Maghfoor Muhammad Arshad Sahab rahmatullahi ta'ala alayh had een zeer nederige gedrag, iets zo inkisari के साथ वो पेश आते थे। परवरदिगार आलम जो है उनकी दर्जात को कब्र के अंदर बुलंद फरमाए। हम आए हुए उनके लिए दुआ करने के लिए, लेकिन नबी पाक ने फरमाया फरिश्ते जो है आमीन कह रहे हैं, चूंटी अपने बिलों में, मछली जो है समुंदर में, ये सारे मिलकर उनके लिए दुआ करते, उन पर सलाम भेजते, उनकी हिफाजत की दुआ करते हैं। जो मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाते हो। Want tegenwoordig, je hebt een groep जो बहुत सारी बुरी बातें सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले और अल्लाह के लोग हैं माशाल्लाह, नबी पाक की जो अच्छी और प्यारी और मोहब्बत उम्मती है, जो औरों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाते, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तफाक की बातें करते हैं, एक दूसरे को ताना कसी नहीं, एक दूसरे को जो है तंग करना नहीं, फितना फसाद नहीं, प्यारी प्यारी बातें। मुअल्लिमिन नास खैर, खैर ये लफ्ज़ है, बेहतर अच्छी बातें करो। तो याद रखे, जो औरों को अच्छी बातें सिखाता उनके साथ खुदा है, फरिश्ते हैं और अहलुस समावात वल अर्द के मखलूक है, और जितने भी चूटी और मछली है ये सब सलामती पेश करते हैं, दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अहले ईमान वाले तो हो गए, अब अहले इल्म वाले बन जाए, इल्म सीखे, इल्म का रास्ता इख्तियार करे। अगर ये दोनों कॉम्बिनेट करके हो जाता है एक इंसान के अंदर, तो समझ लीजिए वो यहाँ भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। यहाँ वो रोशन ज़मीर के साथ जिंदा रहे, कब्र भी उनकी रोशन, और हशर जो है अच्छे लोगों में, नेक लोगों में हो, नबी पाक के झंडे तले हो। अल्लाह ताला, और बिलखुसूस मरहूम मगफूर, आखिरी बात, मरहूम मगफूर दाफत रोशन अली हौसिलदार साहब, जो अलहाज चचा अब्दुल सत्तार हौसिलदार साहब के साहबजादे थे। देखिए, एक दीन की खिदमत, एक दीन की खातिम, और दूसरे जिनकी 40वां है मरहूम मगफूर दाफत रोशन
روشن علی حوصلدار صاحب وہ ملک کی حفاظت، ملک کے دفاع کے لیے کئی سال جو ہے اپنی ڈیوٹی دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور دافت روشن علی حوصلدار صاحب کی درجات کو بھی بلند فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد صوفی منیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جن کا حال ہی میں انتقال، ان کو سپرد خاک کیے گئے حجاز کالج کی وہاں سرزمین میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو قبر کے اندر بلند فرمائے، اور انہوں نے جو بے تحاشا دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول و منظور فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ہمارے محسن ساتھی جیری خدا بخش صاحب، ہم نے ابھی حاجی خالد اشرف صاحب سے سنا کہ ان کے والد صاحب کا حال ہی میں 5 دن تقریباً ہوئے انتقال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ساتھی جناب جیری خدا بخش صاحب کے والد بزرگوار کی قبر کو منور فرمائے، اور آخرت میں نبی پاک کی جھنڈے تلے انہیں مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔